سٹارٹ کریں جی. چلیں جی شروع کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کے خواتین و حضرات، آج پارلیمنٹ ہاؤس سے ہم لوگ پاکستان تحریک تحفظ آئین پاکستان کے یہاں پہ لیڈرشپ موجود ہے. ہمارے چیئرمین جناب محمود خان اچکزئی صاحب یہاں پہ انہوں نے آج میٹنگ کی قیادت کی. چند اہم اعلانات یہاں پہ میں کروں گا، پھر چیئرمین صاحب خود اچکزئی صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے. سب سے پہلی چیز یہ ہے جی کہ 13 اگست کو شام کو 13 اگست ہمارے جتنے نوجوانان ہیں، جتنے مرد خواتین پورے پاکستان میں پاکستان کا جھنڈا لے کے پاکستان کے جتنے شہر ہیں، گاؤں ہیں، قصبے ہیں، دیہات ہیں، پاکستان کا جھنڈا اور پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لے کے باہر آئیں اور حقیقی آزادی جو کہ ہم لوگ ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں بنام نوجوانان پاکستان، حقیقی آزادی وہ منائیں اور جوش و خروش سے منائیں. اسے اگلا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دن 14 اگست کو ہم لوگ پاکستان کے بڑے شہروں میں کنونشن ہالز میں کنونشنز کریں گے، جہاں پہ انٹلیکچوئلز، وہاں پہ وکلاء حضرات وہاں پہ اپنا خطاب کریں گے. وہ ارینجمنٹ ہوگی انشاءاللہ. اسٹوڈنٹس ہمارے ہوں گے، طالب علم ہوں گے، اور صحیح حقیقی آزادی کے حوالے سے، رول آف لا، آئین اور قانون کی بالادستی کے حوالے سے بات چیت ہوگی. ہم لوگ سب محب وطن لوگ ہیں، ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ آج بلاول بھٹو نے جو تقریر کی، وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ رولنگ الائنس یہ بوکھلاٹ کا شکار ہو چکی ہے. یہاں پہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو کی بات ہو جاتی ہے تو بلاول بھٹو کنفیوژن کا شکار ہے. وہ ہر جگہ میں حکومت کے مزے بھی لوٹ رہا ہے، اور اب جب وہ دیکھ رہے اور اس کو نظر آ رہا ہے کہ عوام اٹھ کھڑی ہو رہی ہے تو وہ حکومت سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور تنبیہ دے رہا ہے. بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کے لوگوں، آپ لوگوں کو ہر وقت غلط فہمی میں نہیں ڈال سکتے ہیں. ہمیں معلوم ہے آپ مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی اس مینڈیٹ کی چوری میں برابر کے شریک ہو، آپ قوم کے مجرم ہو. ہمیں معلوم ہے یہاں پہ آپ لوگ فیڈرل گورنمنٹ میں بھی بیٹھے ہو اور سندھ گورنمنٹ میں بھی بیٹھے ہو، ہم اور بلوچستان میں بھی. ہم لوگ اس چیز کو نہیں مانتے، نہ ہی پاکستان کی عوام اس چیز کو مانتی ہے. آپ کو انسٹرکشنز کسی پریڈ گراؤنڈ سے آئی ہوں گی، پر آپ کو عوام کے سامنے سچ بولنا ہوگا. اور یہاں پہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ امام مسجد نبوی یہاں پہ آئے ہوئے تھے، سعودی ایمبیسڈر بیٹھے تھے، اور جو طور طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مطلب کی بات کرنی ہوتی ہے اور اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہنا ہوتا ہے، پر اس نے ایک غلط تاثر دینے کی بات کی ہے. اس کو یاد ہونا چاہیے کہ آج کے دن بجلی 2 روپے 64 پیسے اسی کی حکومت نے، وہ اس حکومت کا ایلائڈ ممبر ہے، اور اس کی حکومت نے آج 2 روپے 64 پیسے مہنگی کی ہے. اس وقت بجلی کا ریٹ 85 روپے سے تجاوز ہو گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ یہ ریٹ 17 روپے یونٹ تھا. آخری بات، ہمارا علامتی بھوک ہڑتال کیمپ، کیونکہ اس وقت ہمیں انسٹرکشنز دے دی ہیں، ہمیں انسٹرکشنز اپنے بانی چیئرمین جناب وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بھی آئی ہیں. 13 اور 14 اگست کی طرف کے حوالے سے ہمارے ممبران نے ساروں نے اپنے اپنے حلقوں میں جا کے تیاری کرنی ہے. آج ہم لوگ اپنا یہ کیمپ سسپینڈ کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب پھر جاری ہوگا. بہت شکریہ. اوور ٹو چیئرمین تحریک تحفظ آئین پاکستان محمود خان اچکزئی صاحب. معزز صحافی حضرات، خواتین و حضرات، تفصیل محترم عمر ایوب خان نے آپ کو بتا دی ہے. بار بار ہم آپ کے سامنے یہ بات کر چکے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا الائنس بنا ہے جو نہ کسی کے خلاف بنا ہے، نہ کسی کی بادشاہی تک پہنچانے کا الائنس ہے، نہ کسی کو گرانے کا الائنس ہے. لوگ بوکھلائے ہوئے اس لیے ہیں کہ پہلی دفعہ اس الائنس نے ایجنڈا دیا ہے کہ آئین بالادست ہوگا. پاکستان کی پارلیمنٹ
सही मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी और यहाँ दाखिली खारजी सारी पॉलिसियाँ मुंतखब लोग वो करेंगे। हम सब लोगों की इज़्ज़त करते हैं। आर्मी चीफ बहुत बड़ा आदमी होगा, खुदा उनको और भी बड़ा कर दे। हमारे जजेस बड़े होंगे, खुदा उनको और बड़ा कर दे। मोहतरम जरदारी साहब, उनके फर्जंद अर्जुमन मियाँ नवाज शरीफ शाहबाज बड़े आदमी होंगे। हमारे लिए बड़ा ये पार्लियामेंट है, हमारे लिए बड़ा सबसे बाइज़्ज़त पाकिस्तान है, उसका आइन है, उसकी पार्लियामेंट है। इस पे हम किसी से भी किसी के साथ भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आए हम सब लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं, तमाम पाकिस्तान की बहन भाइयों से, तमाम उन लोगों से जो इस मुल्क के खैर ख्वाह हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस कार खैर में हमारा साथ दें, हमारी राहबरी करें, हमें बताएं, हमें कलेक्टिव विजडम में हिस्सा डालें ताकि हम इस पाकिस्तान को 75 साल बाद एक सही रास्ते पे चला सकें। इसलिए फैसला हुआ है, BNP के तरफ से साजिद तरीन साहब आए थे, हमारी वो है 13-14 को यहाँ रिवायती तौर पे जो हमारे साथी PTI के लोग बच्चे सारे पाकिस्तान में निकलेंगे लाखों की तादाद में। 14 तारीख़ को हमने हर सूबे में जहाँ जहाँ हमारा मुमकिन हर ज़िले में हकीकी आज़ादी के नाम से हम दानशवरों को, आपके बरादरी के लोगों को, प्रोफेसरों को जो इस बात को समझते हैं लाएंगे। ठीक है, आज़ादी ये भी मनाने का एक तरीका है कि किस तोपों की सलामी दे दें, ये भी तरीका है कि 2-4 टैंक गुजरें और सलामी लें। नहीं, असली हकीकी आज़ादी क्या है, इस पे हमने बात करनी है। ये बात इस्टेब्लिशमेंट को भी माननी पड़ेगी, सियासी पार्टियों को भी माननी पड़ेगी कि 75 साल के गुजरने के बावजूद हमने पाकिस्तान के अवाम को हकीकी आज़ादी के मज़े नहीं उनको दिए, उनके हवाले नहीं किए। अब हमने फैसला करना है कि 75 साल बाद सब आके तौबा करें, एक नए पाकिस्तान की, एक अच्छे पाकिस्तान की, एक जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील करें और सब मिलकर पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान तब पाइंदाबाद होगा जब पंजाब कहेगा मैं मुतमईन हूँ, पाकिस्तान तब जिंदाबाद होगा जब बलोच कहेगा मैं मुतमईन हूँ, पाकिस्तान तब जिंदाबाद होगा जब पश्तून कहेगा कि मैं मुतमईन हूँ, जब सराइकी कहेगा मैं मुतमईन हूँ। जब ये सारे जिंदाबाद होंगे पाकिस्तान तब आज़ाद होगा। हकीकी आज़ादी के लिए एक आज़ाद बेहतरीन पाकिस्तान की तख्लीक के लिए ज़रूरी है कि यहाँ के अवाम को, यहाँ बसने वाले जो हमारे तबके हैं, मुख्तलिफ़ किस्म मज़ाहब के फ़िरके हैं, इकट्ठा मिल के पाकिस्तान के लिए, वतन के लिए, इस मुल्क को बुरानों से निकालने के लिए कोशिश करें। गॉड ब्लेस यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस ईवान से सवाबी के जलसे के बाद हमारा पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज ईवान में हमारे हिसाब से सियासत का दिन नहीं था। पाकिस्तान के अजीम दोस्त मुल्क, वो मुल्क जिसके साथ हर पाकिस्तानी मोहब्बत करता है, सऊदी अरेबिया, वहाँ से मस्जिद नबवी की इमाम आए थे, वो सब के लिए मुहतरम है और हम सारे प्राउड फील करते हैं कि वो इस ईवान में आए। उनकी दुआओं से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में तरक्की होगी, जमहूरियत आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन आज के दिन में सियासत न होते हुए भी बिलावल ने सियासत की ज़िक्र किया। बिलावल ने पाकिस्तान की जुडिशरी को बांग्लादेश की जुडिशरी से मिलाया। ये बिलावल की खामख्याली है। बांग्लादेश में चीफ जस्टिस को पारित करके घर भेजा गया था, लेकिन हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जुडिशरी बांग्लादेश जैसे नहीं है। यहाँ का चीफ जस्टिस कोई घर नहीं भेज सकता। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस है वो कानून और कानून के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट के पास इतना इस्तिताअत है कि वो अपने सारे डिसीजन मनवाएं और उन पे मनवान अमल करवाएं। सबसे पहले ये कि जिस तरह गुनावे कोशिश ये कर रहे हैं कानून को ला के गैर आईनी तरीके से उस बिल को पुट किया गया, उसको पास करवाया गया, उस लॉ को बनवा के सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के डिसीजन को ओवर रूल और इसकी इफ़ेक्ट को ज़ायल करने की कोशिश की जा रही है। इंशाअल्लाह ताला वो हमने सुप्रीम कोर्ट में
چیلنج کیا ہوا ہے. ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو 41 MNA ہیں وہ بھی اس ایکٹ کو چیلنج کریں گے. جو ہمارے پنجاب، سندھ اور KPK میں MPAs ہے وہ بھی اس ایکٹ کو چیلنج کریں گے. آج ہمارے اجلاس میں یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ محمود خان اچکزئی اور ہمارے الائنس کے پارٹی بھی اس قانون کو ہم چیلنج کریں گے. اور اس سے چیلنج کرنے کی حکومت کوشش کر رہی ہے، پہلے نشان لینے کی، پھر بعد میں فارم 45 سے اپنے لیے میجارٹی بنانے کی، اور اب 2/3 میجارٹی لینے کی کوشش کر رہی ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ جس طریقے سے قاضی فا عیسیٰ صاحب کا نوٹیفیکیشن ایز اے چیف جسٹس 88 دن 87 ڈیز پہلے ہوا ہے، اس لیے ہم مطالبہ کرتے پرزور کہ اس پریسیڈنٹ کو فالو کرتے ہوئے آج ہی منصور علی شاہ صاحب کی ایز اے چیف جسٹس پاکستان کا نوٹیفیکیشن کیا جائے تاکہ یہ فوراً ختم ہو، یہ اسپیکٹ ختم ہو کہ کوئی اور ایکسٹینشن کی گنجائش ہے. اس ملک میں بڑی ایکسٹینشنیں ہوئی ہے، آئین پہ چلتے ہوئے کسی کے پاس ایکسٹینشن کی ضرورت نہیں ہے اور ایکسٹینشن کسی کو نہیں ملے گی. انشاءاللہ ہم اس لا کو چیلنج کریں گے اور سپریم کورٹ سے امید ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ منعان عمل کروائے گی انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آج کے جلسے میں جو ہماری سوابی میں جلسہ ہوا ہے، کامیاب جلسہ، تو اس کے حوالے سے میں پوری جو ہمارے الائنس کی پارٹی جتنی پارٹیز ہیں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے پنجاب کے MNA اور جتنی بھی ہمارے KPK سے MPAs MNAs پارٹی ورکر یوتھ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج جو فیصلے ہوئے عمر ایوب صاحب نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ 13 کو انشاءاللہ تعالی ہمارے پورے ملک میں جشن آزادی کے حوالے سے ریلیز ہوں گی اور پورے پاکستان میں جو ہے نا ہم اپنی پاکستان کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کریں گے. نمبر 2 جو ہے 14 کو انشاءاللہ حقیقی آزادی بنام نوجوانان پاکستان یہ منعقد ہوں گے ہر صوبے میں جو اس کا پروونشل ہیڈ کوارٹرز ہے، اور اس کے لیے پشاور کا عاطف خان کرے گا، جبکہ عمر ایوب صاحب جو ہے نا لاہور اور کراچی کا دیکھیں گے، اور اچکزئی صاحب جو ہے نا دیگر الائنس کے ساتھ وہ کوئٹہ میں ارینج کریں گے. جو بات اس وقت ہے، آج جو بلاول بھٹو نے تقریر کی ہے بہت افسوس ہے اس پہ کہ اس نے آج جوڈیشری کے اوپر باقاعدہ عملہ کیا ہے. ان کا منصوبہ یہ ہے کہ چونکہ ان کو جب فیصلہ پسند نہ ہو تو اس کے خلاف انہوں نے قانون بھی لے کے آئے. اور قانون یہ کس قسم کا قانون ہو سکتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ ایک فیصلہ دیتی ہے، جو فل کورٹ ہے وہ فیصلہ دیتی ہے، اور اس کے بعد آپ قانون لاتے ہیں کس قانون کے تحت، کس اخلاقیات کے تحت، اور وہ پھر وہ پارلیمنٹ جس کے بارے میں خود جو ہے نا پوری قوم جانتی ہے کہ یہ جو ہے نا جعلی ہے، جو اس وقت مینڈیٹ چور ہیں، جنہوں نے عوام کی مینڈیٹ چوری کیا ہے، وہ لوگ جو فارم 47 کی پیداوار ہے وہ اس وقت جو ہے نا فیصلے کر رہے ہیں. ہم اپنی عدلیہ کے ساتھ کڑے ہیں، کڑے رہیں گے، اور ہم بالکل کیٹیگریکلی کہنا چاہتے ہیں کہ فارم 47 کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، نہ اخلاقی حیثیت ہے. ہم اپنی جوڈیشری کے ساتھ کڑے ہیں، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ جو ہم حقیقی آزادی منا رہے ہیں اس میں ہم نے طلباء کو دعوت دیں گے، ہم جو سینئر لائرز اس کو دعوت دیں گے، ہم پروفیسرز کو دعوت دیں گے، ہم جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے اس ملک کا اس کو دعوت دیں گے کہ یہ ملک جو ہے نا قانون اور آئین کے مطابق چلے گا. یہ ملک تب آگے بڑھے گا جب ملک میں آئین کی حکمرانی ہوگی، جب قانون کی حکمرانی ہوگی. ہم اس بات میں یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ کہ عمران خان اگر جیل میں ہے تو اس وقت اس وجہ سے جیل میں ہے کہ وہ پاکستان میں آئین کی بالادستی چاہتا ہے، ملک میں قانون کی حکمرانی چاہتا ہے، اور صحیح معنوں میں جمہوری پاکستان چاہتا ہے. تو انشاءاللہ ہم پاکستانی قوم سے امید رکھتے ہیں کہ اس جدوجہد میں ہمارے ساتھ دیں گے. محمود خان اچکزئی صاحب، آپ یہ بتائیں بنیادی طور پر، کیونکہ میرا سوال آپ سے اس لیے ہے کیونکہ اس وقت آپ قائد ہیں تحریک کے، ایک کنفیوژن ہے کہ آپ لوگ فارم 45 کی بنیاد پر حکومت کی تشکیل چاہتے ہیں، مینڈیٹ کی واپس چاہتے ہیں، یا عام انتخابات چاہتے ہیں؟ اس حوالے سے کچھ بتائیں سر. دیکھیے، میں نے اس بارے میں ذاتی طور پہ ٹیلی ویژن انٹرویو میں اپنا اوپینین دیا ہے. کلیکٹیولی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح بنگلہ دیش میں ہوا، یہ طاقت بنگلہ دیش کی قوتوں سے زیادہ اس اتحاد کے پاس ہے.
لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ سکت نہیں ہے. ہمارا پاکستان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم وہ لائن لینے کے ہیڈ آن کلیش کریں, خدا نخواستہ کوئی مشکل پیش نہ آ جائے, تو پھر یہ راستہ نکل آتا ہے کہ لوگ عقل کے ناخن لیں, بسم اللہ کریں, توبہ کریں. نیشنل گورنمنٹ کی بنیاد پہ جو بڑے بڑے ہمارے لیڈر صاحبان ہیں, نواز شریف صاحب, MQM کی پارٹی, جماعت اسلامی, جمعیت علماء اسلام, پیپلز پارٹی, جو سیاسی لوگ ہیں یہ بیٹھیں 3 مہینے کے لیے. جو مشکلات ہیں کہ یہ ووٹ میں کیا کرنا چاہیے, مشینری ہونی چاہیے, فلانا ہونا چاہیے, فلانا ہونا چاہیے, یہ سارے اختلافات اپنے بلا کے پھر ایک نیشنل گورنمنٹ جس کی بھی ہو, یہ نہیں کہ فلانے کو. ایک ایسا آدمی, میں نے کل ایک انٹرویو میں کہا تھا, انہیں سے پوچھا میں نے نہیں, میں نے کہا شاید خاقان عباسی ایک ایسا آدمی ہو سکتا ہے جس پہ لوگ اعتراض نہیں کر سکیں گے, دین ہی شوڈ لیڈ فار نیو الیکشنز. یہ میری ذاتی رائے ہے. یہ کیا ہے کہ ہم چڑھ دوڑیں گے اگر مجبور ہوئے, اس میں بہت بڑا نقصان ہوگا. پاکستان اتنا خدا نخواستہ ہماری بدکاریوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہے کہ کولیپس ہو جائے گا. ہم وہ بھی نہیں چاہتے, لہٰذا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بس توبہ کریں. پتہ نہیں اخلاقی طور پہ آدمی کس طرح, ہاؤ یو کنونس یور سیلف. میں نے کل انٹرویو میں کہا تھا, وہ آئے گا آج 7 بجے, میں نے کہا مجھے دکھ ہوتا ہے یہاں جو حکومتوں میں بیٹھے ہیں, وہ اس کی بیٹی اس کی کہتی کیا ہو رہا ہے, اس کی گھر والی مشکوک ہے, اس کا بھائی مشکوک ہے. ہاؤ یو آر سٹنگ ان دی سائڈ آف انادر پرسن. یہ بربادی ہے اس ملک کی. خدا ہم سب کو. اچھا صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے کہا کہ آرمی چیف جو ہے وہ بڑے نہیں ہیں بلکہ پارلیمان اور آئین جو ہے یس, لیکن آپ کے سب سے بڑے اتحادی عمران خان صاحب یہ متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات جو ہوں گے وہ فوج سے ہی. نہیں, میں نے کل اس انٹرویو میں کہا ہے, آئے گا 7 بجے, انہوں نے کہا کہ عمران خان کنڈیشنل معافی کے لیے تیار ہوئے. میں نے کہا الفاظ ڈسٹارٹ نہ کرو. عمران خان نے یہ کہا ہے کہ اگر میرے ساتھی انوالو ہوئے, میرے ورکرز انوالو ہوئے کہ غلط کام میں, دین آئی ول سے سوری فار اٹ. لیکن ساتھ ہی لوگوں کو اس پہ بھی ساری کرنی چاہیے جس طرح مجھے کہ سیٹ کی میری بے عزتی کی گئی, لوگوں اس طرح انہوں نے کہا. CCTV فوٹیج وہ سامنے لائی. مذاکرات کہتے ہیں کہ مذاکرات صرف فوج سے ہوں گے, اختیاروں کے پاس ہی ہے, سیاسی جماعتوں سے یا حکومت سے مذاکرات. فوج سے مذاکرات, دیکھیے فوج سے میں نے انٹرویو میں کہا, بار کہا ہے, فوج سے اگر مذاکرات میں نے کرنے ہیں, اگر کوئی مجھے کہے ہم نے اس بنیاد پہ مذاکرات کرنے ہیں کہ ان کو ہانریبل ریٹریٹ کا راستہ دیں. دے شوڈ گیٹ آؤٹ آف پالیٹکس. اس کے لیے ہم کو بہت باعزت راستہ دیں گے, اور یہ نہیں کہ مجھے بچاؤ, کسی کو نکالو, عمران خان کو پرائم منسٹر بنا لو, نہیں, یہ نہیں. ہم ان کو ہانریبل ریٹریٹ کا راستہ دینا چاہتے ہیں, اینڈ دے شوڈ گیٹ اٹ. سر کا اسٹوڈنٹس نے تحریک کا اعلان کریں تو کیا آپ کی تنظیم کو جو ہے تحریک تحفظ سپورٹ کرے گی؟ اسٹوڈنٹ جو تحریک چلانے کا آغاز کر رہے ہیں, کیا اسٹوڈنٹس تحریک چلانے کا آغاز کر رہے ہیں کہ پاکستان میں آئین کی بحالی کے لیے, اسیران کی رہائی کے لیے, تو کیا تحریک تحفظ آئین کو سپورٹ کرے ساتھ گی؟ ہی سر سنیے گا, 7ویں مرتبہ میں اسی جگہ آپ سے پریس کانفرنس میں سن رہا ہوں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. آپ نے پہل کیوں نہیں کرنی, کیونکہ ساری جماعت, بڑی جماعت آپ کے ساتھ ہے. دیکھیے اپوزیشن مذاکرات, وہ مذاکرات, آپ نے پہل کب کرنی ہے؟ وہ مذاکرات ہوتے ہیں جن کا علم جرنلسٹوں کو نہیں ہوتا. وہ پھر کہاں کے مذاکرات ہوئے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ فلانا کسی سے ملا ہے. ہم آپ کو بتائیں, کیوں بتائیں آپ کو, تاکہ ساری دنیا کو بتا دیں آپ. ہم لگے ہوئے ہیں. جی اچھا صاحب, نواز شریف تک آپ نے پیغام بھجوایا, نواز شریف کا آپ کے بھیجے گئے پیغام پر کیا جواب آیا؟ آپ کو کس نے کہا کہ میں نے پیغام بھیجا؟ علم نجوم کے ماہر ہیں کیا؟ نجومی ہیں آپ؟ کب کہا, کس کے ذریعے, کس کو کہا؟ تو آپ نے نواز شریف کو کوئی پیغام نہیں بھیجا؟ سر ایک سینئر پارلیمنٹیرین کے ذریعے پیغام بھجوایا گیا ہے, تو کیا نواز شریف دیکھیں آج, دیکھیں دو آدمیوں نے, ایک 2 دن پہلے راجہ صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ یار اس ملک پہ رحم کرو, سیاسی لوگ مل بیٹھے بات کریں. آج بلاول بھٹو پہ جتنے ہمارے ساتھیوں نے اعتراضات کیے, ان کا آخری پیراگراف یہ تھا کہ ہمیں آئین کے لیے, پارلیمنٹ کے اختیار کے لیے ایک دوسرے کو موقع دینا چاہیے, ایک دوسرے سے بات ہونی چاہیے. دے آر ریڈی, ایوری بڈی از ریڈی. اب عقل ہماری سب کے عقل کا امتحان ہے, اس میں نہیں کہ یہ پاکستان,
اس خطے کو دنیا کی بعض قوتیں ایک بڑی خطرناک جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں. افغانستان کے وسائل، پاکستان کے وسائل، ہمارا گوادر کا مسئلہ، یہ دنیا کو ہضم نہیں ہو رہا. اگر خدا نخواستہ امن اس امتحان میں فیل ہوئے اور ہمارا یہ وطن ان مست سانڈوں کی جنگ کا میدان بنا، پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. وی مسٹ اوائڈ اینی وار. جی بنگلہ دیش کی طرف پہ پاکستان میں کوئی احتجاجی تحریک شروع ہو سکتی ہے؟ پاکستان کے معاشی حالات میں زیادہ بہتر نہیں ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ دیکھیے جی، آج بجلی جو ہے وہ تقریباً 2 روپے 94 پیسے مہنگی ہو گئی ہے. میں نے ابھی جب اپنی میڈیا ٹاک کر رہا تھا، میں نے کہا بجلی تحریک انصاف کے وقت 17 روپے یونٹ اور 3 سالوں میں یہ اس وقت 85 روپے سے تجاوز کر گئی ہے اور مزید آگے جائے گی. مہنگائی کا حال دیکھ رہے ہیں، اسٹیٹ بینک کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور لہٰذا اس وقت یہ موجودہ حکومت کی وجہ سے، موجودہ حکومت جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور MQM، ان کی ناقص پالیسیز کی وجہ سے مہنگائی مزید بڑھے گی، محنت کش طبقے پہ، پورے لوگوں پہ مزید بوجھ پڑے گا. اور جس وقت یہ چیز ہوتی ہے تو ایک ہم لوگ ہلکے کے لوگ ہیں، جب میرا پبلک ڈے ہوتا ہے لوگ آتے ہیں، 20,000 جس شخص کی تنخواہ ہوتی ہے اس کو بجلی کا بل 16,000 روپے آ رہا ہے، وہ لوگ رو رہے ہیں، خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ ہم لوگ گزارا کیسے کریں. تو پھر لوگ خود بخود جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. اس پہ طلباء بھی ہوتے ہیں، اس پہ خواتین بھی ہوتی ہیں، اس پہ مرد بھی ہوتے ہیں، اس پہ بوڑھے بھی ہوتے ہیں. لہٰذا بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ایک بڑا ملک ہے، 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اور اس پریشر کوکر میں پریشر مزید بڑھ رہا ہے، اور ہم لوگ بار کہہ رہے ہیں کہ یہ پھٹنے والا ہے. جماعت اسلامی کا آج معاہدہ ہو گیا، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ حکومت کچھ شرائط ماننے کو تیار ہوگی؟ دھرنا ختم ہو رہا ہے، جلسہ ہو رہا ہے آج شکرانے کا. دیکھیں جہاں تک بجلی کا ریٹ ہے تو اس وزارت کو خود ہم نے چلایا ہے، تو لہٰذا وہ گیسر صاحب نے بات ادھر ختم کر دی ہے. ماشاءاللہ بجلی کا ریٹ تو بڑھ گیا، نمبر 1، اور مزید بڑھے گا. یہ بھی یاد رکھیں، مزید بڑھے گا کیونکہ ڈالر جو ہے یہ 350 روپے تک جائے گا. صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہم محفوظ رستہ دے سکتے ہیں فوج کو سیاست سے نکلنے کا. جی جی آپ نے یہ بات کی ہے کہ فوج کو محفوظ رستہ دے سکتے ہیں سیاست سے نکلنے کا. اپنے سیاستدانوں کو کیسے روکیں گے جو گیٹ نمبر 4 تک پہنچے ہوتے ہیں اور بار بار انوالو؟ دیکھیے، جو ہمارے عوام سیاستدانوں سے 2 قدم آگے ہیں. جو آدمی یہ کرے گا ان کو عوام جینے نہیں دے گی، ان کو عوام جینے نہیں دے گی، چاہے جتنے بھی بڑے سیاسی لیڈر ہوں. جو آئین کے خلاف یا کسی اور اداروں کے ساتھ کام کریں گے، الیکشن تو کیا وہ گھروں سے نہیں نکل سکیں گے. یا کہ عوام جب وہ کر دیں گے. God bless you.